نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، موت برحق ہے اور اس کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے، اور ایک مومن کی زندگی کا آغاز موت کے بعد شروع ہوتا ہے، جو کہ حقیقی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، یہاں تو ہم ایسے ہیں کہ جیسے حالت سفر میں ہیں اور آخرت کی زندگی کی تیاری میں ہیں۔ لہٰذا ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ موت کی تیاری کرے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کرے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اے مجاہد، جب تو صبح کرے تو تیرے جی میں شام کا خیال نہیں آنا چاہیے، اور شام کرے تو تیرے دل میں صبح کا خیال نہ آئے۔ موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کا فائدہ حاصل کر۔ کیا معلوم کہ کل تجھے کس نام سے پکارا جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کل مرحوم کہہ کر یاد کیا جائے۔ لہذا اس زندگی کے اندر پورا فائدہ اٹھاؤ اور پوری آخرت کی تیاری کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی صبح کرتا ہے تو اسے 4 چیزوں کی نیت کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے کی، کہ صبح سے شام تک جتنے بھی مولا رب العزت کے فرائض ہیں وہ میں ادا کروں گا، اور دوسری یہ کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنے کی نیت کرنا چاہیے۔ تیسری معاملات والوں کے ساتھ انصاف کرنے کی، اور چوتھی یہ کہ جن کے ساتھ جھگڑا ہے ان کے ساتھ صلح صفائی کرنے کی، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جب تک جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا کسی سے اگر اختلاف ہے اس کو دور نہ کر لیا جائے۔ لہذا جب ان 4 نیتوں پر صبح کرے گا تو امید ہے کہ صالحین میں شمار ہونے لگے اور کامیاب ہو جائے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آدمی کو اپنے بستر سے کس نیت سے اٹھنا چاہیے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اس سوال سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سونا کس نیت سے چاہیے، اٹھنے کا سوال تو بعد میں ہوگا۔ جو سونے کی حالت اور کیفیت سے اس کے واقف نہیں ہے وہ جاگنے کے طریقے سے کیا واقف ہوگا؟ پھر فرمایا کہ بندے کو اس وقت تک نہیں سونا چاہیے جب تک کہ 4 چیزیں وہ درست نہ کر لے۔ پہلی تو یہ کہ روئے زمین پر اگر کسی شخص کا اس پر کچھ مطالبہ ہو تو اس معاملے کو ختم کیے بغیر سونا مناسب نہیں ہے۔ کیا جانے کہ ملک الموت آ جائیں اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیشی ہو کہ کوئی عذر یا دلیل پاس نہ ہو۔ دوسری یہ کہ سونے سے پہلے دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض میرے ذمے باقی تو نہیں ہے، اور تیسری یہ کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ ممکن ہے کہ اسی رات ملک الموت آ جائیں اور توبہ کے کیے بغیر ہی موت کی آغوش میں چلا جائے۔ چوتھی یہ کہ سونے سے پہلے اپنی وصیت کو درست کر لے، جائز طریقے سے لکھی ہوئی وصیت ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بغیر وصیت کیے وہ دنیا سے چلا جائے، یا ناجائز وصیت کیے ہوئے ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے اور آخرت کی زندگی اس کی خراب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن مبارک پر ایک تہبند کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کے پہلو اقدس پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے اور ایک
کونے میں چمڑا صاف کرنے کا مسالہ رکھا ہوا تھا اور ایک کھال لٹکی ہوئی تھی، 1 صاع کے قریب جو رکھے ہوئے تھے۔ مجھ سے حضور علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے روتا ہوا دیکھ کر کہ اے عمر کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیوں نہ روؤں، چٹائی نے آپ کے جسم اطہر پر نشان ڈال دیے ہیں اور یہ آپ کا کل خزانہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف قیصر و کسریٰ ہیں جو باغات اور محلات میں آرام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مولا رب العزت کے رسول ہیں، اس کے برگزیدہ بندے ہیں، دونوں جہانوں کے آپ سردار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، کیا تو اس بات میں خوش نہیں ہے کہ ہمارے لیے تو آخرت ہو اور ان دنیا داروں کے لیے صرف دنیا کی زندگی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں اسی چیز کو پسند کر رہا ہوں کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دائمی جو کبھی نہ ختم ہو وہ نعمتیں عطا فرمائے۔ عزیزوں، کیا ہم بھی روز تو نہیں مگر کبھی کبھی صحیح آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کر چٹائی پر سو سکتے ہیں؟ کاش ہمیں بھی درد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرما دیے تھے، خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی تھیں، مگر آقا علیہ السلام نے دنیا کی آسائش اور عیش و طرب کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں اور باقی زندگی تو وہ ہے کہ جو موت کے بعد شروع ہوگی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ہم کو عطا ہوں گی۔ عزیزوں، دنیا کے اندر انسان کتنی ہی محنت کر لے، کتنا ہی کما لے، مگر وہ کھائے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کو مقدر فرمایا ہے۔ وہ کتنا ہی عظیم الشان مکان تیار کر لے، مگر اس کو صرف ایک بچھونے ہی کی ضرورت ہے۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس فانی زندگی کو تو عارضی سمجھیں اور حقیقی زندگی جو آخرت کی ہے اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔